إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی چند آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے جو سورۃ الشعراء کی ہے، اور اس کے بعد ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس سے قبل جو خطبہ جمعہ ہوا اس میں علم کی اہمیت کو واضح کیا گیا کہ علم اور جہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم کی کیا فضیلت ہے احادیث کی روشنی میں اور قرآن کریم کی روشنی میں واضح کیا گیا، اور علم والے کا کیا مقام ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو بھی واضح کیا گیا۔ آج جو عنوان ہے وہ ہے تعلیم قرآن کے مختلف مقاصد۔ تو اس میں پہلی بات تو تعلیم ہے، دوسرا قرآن ہے، اور تیسرا جو اس میں حصہ ہے وہ مقاصد۔ تو تعلیم سے متعلق تو آپ نے سماعت فرما لیا، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن کیا ہے، اس کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے، اور پھر اس قرآن سے منسلک رہنے والے، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ کر رکھنے والوں کا کیا مقام ہے اسے جانیں گے۔ پھر اس کے بعد مقاصد کیا ہے قرآن
کریم کے تعلیم کے۔ دیکھیے قرآن کریم اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے نازل فرمایا جبریل امین کے ذریعے قلب رسول کے اوپر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے جبریل امین کے ذریعے سے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کا محافظ خود اللہ رب العالمین ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالی نے خود لے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کے کئی طریقے پیش کر دیے ہیں، اور آج تک قرآن کریم جیسے شروع ہوا تھا ویسے آج بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، قرآن کا ایک حرف بھی تبدیلی نہیں ہوا ہے، بلکہ جیسے قرآن تھا ویسے آج بھی قرآن ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی کتابیں آئیں، توریت، انجیل، زبور وغیرہ کتابیں تھیں، وہ آئیں اور اس کے بعد اس میں خود برد کر دی گئی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے نہیں لی ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی باطل آ نہیں سکتا، اور اس قرآن کریم کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دنیا والے کتابیں لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد جب اسے نشر کرتے ہیں تو اس میں لوگوں سے درخواست کرتے ہیں، بھائی لکھنے والا تو میں ہوں، میں بھی انسان ہوں، اس میں کچھ کمی ہوگی، کچھ بیشی ہوگی، لہذا کمی بیشی اگر ہے تو آپ ہمیں باخبر کیجئے، آئندہ جب ہم اس کو چھپائیں گے تو وہاں پہ اصلاح کر لیں گے۔ لیکن جب قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے تو رب کائنات کا فرمان صادر ہوتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک ایسی کتاب ہے اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، ہر سورہ، ہر آیت اور ہر حرف پر ایمان لانا ضروری ہے، اس میں کوئی شک و شبہ داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھ لو ہدایت نہیں ملے گی، رہنمائی نہیں ملے گی، رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا، شفا نہیں ملے گی، لیکن قرآن کریم پڑھیں گے تو ہدایت مل جائے گی۔ ہدایت کس کے لیے ہے؟ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہے، ہدی للناس، ساری کائنات کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے، اور یہ قرآن کریم ہدی للمؤمنین، مومنوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ قرآن کریم کو اگر پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی، توحید ملے گی، توحید سے محبت پیدا ہوگی، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اور اس طریقے سے قرآن سے محبت بھی پیدا ہوگی۔ قرآن کریم شفا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء، اے نبی فرما دیجئے مومنوں سے یہ قرآن شفا ہے اور ہدایت ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کریم میں ہم نے ایسی آیتیں نازل کی ہیں کہ جو مومنوں کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ قرآن پڑھیں گے تو رحمتیں ملیں گی، یہ قرآن پڑھیں گے
ہدایت اسے مل جائے گی۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے گھر میں اگر شیطان کا بسیرا ہے تو اس کا بسیرا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے، نبی مکرم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، فإن الشیطان یدفع من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے اپنا بسیرا اٹھا لیتا ہے، اپنا بستر بوریا وہ اٹھا لیتا ہے جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ہم شیطان کو بھگانے کے لیے نہ جانے کون کون سے طریقے اپناتے ہیں۔ قرآن کریم یہ بہترین نسخہ ہے، نبی نے بہترین نسخہ دیا ہے گھر سے شیطان کو بھگانے کا۔ کیا کرنا ہے؟ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا ہے، شیطان گھر سے نکل جائے گا۔ تو قرآن کریم کی یہ سورہ شیطان کو بھگانے والی سورہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، دنیا کی کتابیں پڑھتے جائیں گے، انگریزی ہے، تیلگو ہے، ملیالم ہے، کنڑ، ساری زبانیں پڑھ لیں گے، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ ترجمہ کسی لینگویج میں پڑھیں گے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تو ثواب اس کا ملے کہ آپ علم حاصل کر رہے ہو، لیکن لینگویج اگر آپ پڑھ رہے ہو، کسی بھی زبان کو پڑھ رہے ہو تو ثواب نہیں ملتا۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پر ثواب ملتا ہے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کہ جس شخص نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اسے ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر جائے گی۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، لیکن الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ الف لام میم پڑھیں گے تو آپ کو 30 نیکی مل جائے گی، کوئی اور زبان پڑھیں گے تو آپ کو یہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ قرآن کریم کے فضائل۔ اور بھی اگر دیکھیں قرآن کریم کے بارے میں، قرآن کریم کو اللہ نے کئی ناموں سے یاد کیا، الکتاب المبین کہا، الکتاب الحکیم کہا، اور کہیں اللہ رب العالمین نے القرآن العظیم کہا، القرآن الکریم کہا، کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم کھائی، قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن الذکر۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے انہ لقرآن کریم، قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم کھائی ہے اس کی عظمت کو، اس کے مقام کو بلند کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم اتنی اہم کتاب ہے کہ جس کو ہم نے طاقوں پر سجا کے رکھا، احترام کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور اسے کور کے اندر کور کر کے رکھا ہوا ہے۔ کتنا مقام ہم دینے والے ہیں، یاد رکھو یہ مقام دینا نہیں ہوتا۔ مقام دینا کیا ہے؟ آیا ہے قرآن کس لیے؟ اسے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ ابھی میں اس پر آؤں گا۔ قرآن کریم ہم پڑھیں گے تو اور کیا فائدہ ملے گا؟ کیا فائدہ ملے گا؟ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ ہم نے فلاں پیر کو سفارشی بنا لیا، فلاں بزرگ کو بنا لیا، ان کا دامن تھام لو، سفارش کریں گے، جنت میں داخلہ کروا دیں گے۔ ارے وہ جھوٹے ہیں، لوگوں نے بنائے ہیں، سفارش کرنے والے نہیں ہیں، انہیں بھی پتا نہیں کہ جنت کے حقدار ہیں کہ جہنم کے حقدار ہیں، لیکن اتنا تو فکس ہے قرآن کریم سفارشی بنے گا۔ قرآن کریم
کرتا ہوں تو میری سفارش قبول فرما اس کے حق میں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اقرأوا القرآن، قرآن کریم کو پڑھو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا۔ تو قرآن کریم سے رشتہ جوڑیں، یہ ہمارا اصلی سفارشی ہے۔ نبی کے نقش قدم پر چلیں، نبی ہمارے سفارشی بنیں گے۔ انبیاء، صالحین، صدیقین کے طریقے پر چلیں، وہ لوگ سفارش کریں گے۔ جنہیں ہم نے بنا کے رکھا ہے، قبروں میں مدفون ہیں، انہیں خود پتہ نہیں کہ جنت کے حقدار یا جہنم کے حقدار ہوں گے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا مقام اگر آپ کو دیکھنا ہے میرے بھائیوں، حضرت نافع بن حارث کہتے ہیں کہ میری ملاقات ایک مقام عصفان ہے، وہاں ملاقات ہوتی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، اور ملاقات جب ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں آپ نے کس کو ذمہ دار بنا کر کے یہاں پہ آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ابن ابزا کو۔ ابن ابزا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا آزاد کردہ غلام، ہمارا آزاد کردہ غلام ہے۔ آزاد کردہ غلام کو آپ نے وہاں کا مکہ کا ذمہ دار بنا دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ بھی ہے یہ آزاد کردہ غلام تو ہے، لیکن اس کے پاس ایک اور چیز ہے، انہ قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض۔ یہ قرآن کریم کو پڑھنے والا آزاد کردہ غلام ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا آزاد کردہ غلام ہے، قرآن کریم پر عمل کرنے والا آزاد کردہ غلام ہے۔ اور کیا ہے؟ اس کو پتہ ہے میراث کا علم حاصل ہے، مرنے کے بعد کسی کے اس کے کتنے بیٹے، کتنی بیٹی، کتنے وارثین ہیں، ان تمام کا حساب یہ جاننے والا ہے۔ اس لیے میں نے اسے مکہ کا ذمہ دار بنا کر کے یہاں پر آیا ہوا ہوں۔ اس موقع پر عمر بن خطاب نے کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ نے کچھ قوموں کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے، انہوں نے فتح و کامرانی سرفراز فرمایا ہے۔ اور یہی وہ قرآن ہے کہ اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو زمین بوجھ کر دیتا ہے، اوپر سے اٹھا کر کے زمین پر پٹک دیتا ہے۔ مطلب قرآن پر عمل کریں گے اللہ سر بلند کرے گا، قرآن کو چھوڑ دو گے لوگ ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ آج اگر دیکھا جائے تو مسلمان ذلیل ہے، مسلمان سر جھکا کے چلتا ہے، سر اٹھا کے چلنا چاہیے گا۔ وہ صحابہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے، ان کا نام سن کر کے ڈر جایا کرتے تھے، صحابہ کرام کا نام سن کر کے کفار ڈر جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کریم کو پڑھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اس کا رعب تھا کہ کفار کی تھرا جاتا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے وہ مسلمان باتیں کیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہے، لیکن ہاں سر کیسے ہیں آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر ہم جھک کر کے اس کے سامنے سلامی دیتے ہیں اور ہم اس کے ہر آرڈر کو مان لیتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے قرآن اٹھانے والا تھا ہم کو جب ہم عمل کرنے والے ہوتے، لیکن قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو ہم کیا ہوا؟ سر جھکانے والے بن گئے غیروں کے سامنے۔ یہ قرآن کریم ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے خاص ہوتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے اللہ کے بندے آئے گئے ہیں اور آئیں گے، لیکن کچھ خاص ہوتے ہیں۔ وہ خاص جب ہوں گے تو خاص کے لیے خاص نعمتیں بھی ہوں گی۔ تو خاص بننا ہے ہم سب کو، تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، بے شک لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے خاص ہیں، اللہ کے خاص ہیں۔ صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آیا، من ہم یا
رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہم، وہ اللہ و قرآن والے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے عمل کرنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اہل ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں۔ مطلب جو قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ یہاں تک آپ نے بہت کچھ سن لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کو اگر ہم سیکھیں تو اس کے کیا مقاصد ہوں گے؟ پہلا مقصد تو یہ ہوگا کہ ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو۔ عقیدہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ہر سال اسے حج کرنے کا موقع بھی ملتا، حج کو بھی جاتا ہے اور سالانہ زکات بھی نکالتا ہے اور بڑی بڑی جیبیں بنا کر کے لوگوں کے پیٹ بھی بھرتا ہے، لیکن اس کا ایمان صحیح نہیں، اللہ کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح نہیں، رسول اللہ کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح نہیں، انبیاء کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح نہیں، تو 24 گھنٹہ مسجد میں سر جھکا کر کے رکھے، سر کو پٹکتا رہے، حج پر حج کر لے، عمرے پر عمرہ کر لے، ساری کی ساری تبودوں، ساری کی ساری کوششیں دھڑی کی دھڑی رہ جائیں گی، کسی کام نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ عقیدہ صحیح نہیں تو شرک کر رہا، اور شرک کرے گا تو کوئی اس کا عمل قابل قبول نہیں۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے نبی، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے، آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نبی تو آتا ہے توحید کا پرچار کرنے کے لیے، لیکن نبی کو کہا جا رہا اگر آپ نے شرک کیا، نبی شرک نہیں کریں گے، نبی کو خطاب کر کے ہم نبی کی امتیوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو شرک کے دلدل میں پھنسا ہوگا، نمازیں کتنی بھی پڑھ لے، کوئی حیثیت میرے پاس نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری نمازیں اس کے سر پر مار دے گا، اس کی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے قاری قرآن ہے، ماشاءاللہ انداز کتنا پیارا ہوتا ہے، اتنی سریلی انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اتنا بہترین انداز میں تلاوت کرتے ہیں، دل کہتا ہے ان کے پاس جاؤں اور ان کے ماتھے کو چوم لوں، اتنا اچھا پڑھتے ہیں، لیکن عمل میں زیرو ہے، عقیدہ شرکیہ بھرا ہوا ہے، اور وہی شخص امامت کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، کہاں پہ ہے؟ مصلی پر ہے، کس سے مخاطب ہو رہا؟ رب سے مخاطب ہو رہا، تعریف کس کی کر رہا ہے؟ اللہ کی کر رہا، وعدہ کس سے کر رہا ہے؟ اللہ سے کر رہا، کیا کر رہا ہے؟ اللہ تو رب العالمین ہے، تیری تمام قسم کی تعریفات ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تیری بھی نہیں، تیری ہی عبادت کرتے، یہ پیشانی جھکتی ہے تو تیرے سامنے جھکتی ہے، رکوع میرا تیرے لیے، سجدہ میرا تیرے لیے، قیام میرا تیرے لیے، نذر و نیاز میرا تیرے لیے، ذبیحہ تیرے لیے، ساری عبادتیں تیرے لیے، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ضرورت مند ہوتے ہیں، ہم محتاج ہوتے ہیں، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی ولی
वादा किया, वो कारी साहब जिनकी ज़बान से निकलता हुआ कलमा कितना प्यारा लगता है, कितना मजा आता है उनकी क़िरात को सुन करके। अरे दिल को सुकून मिल जाता है, रातों में सो रहे होते हैं, उनकी तिलावत लगा लेते हैं, दिल को सुकून मिल जाता है, नींद आ जाती है। लेकिन साहब का हाल ये है कि अल्लाह से वादा किया है, नमाज में आला मकाम पर किया हुआ है, आसमान वाले से किया है। यही कारी साहब जब ऐसे मस्जिद के बाहर निकलते हैं, कहीं हरी मिल गई खबर, कहीं मिल गई हरी सी झंडी और कहीं पर मिल गई दरगाह, तो जनाब वाला वो कारी साहब का करते थोड़ा यहाँ पर भी पेशानी टेक दिया जाए। गौर करो, वादा किससे किए हो? इंसान से करो तो पूरा करना भी जरूरी है। औफू बिल-उक़ूद, आपस में अहद व मुआहदे को पूरा करो, हुक्म है। यहाँ अल्लाह से वादा करवा, अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने पेशानी झुकती ही नहीं है, अल्लाह किसी के सामने हम मांगते ही नहीं है, तुझी ही से मांगते हैं। और जब यहाँ से निकला उधर गया तो वहाँ भी अपना पेशानी टिका दिया। वहाँ भी जरा हमारे फरा साहब दे दीजिए, बहुत बीमार है, परेशान है, नवाज दीजिए। अल्लाह से वादा करके वहाँ जाके मुँह कर गया, अल्लाह छोड़ेगा? अल्लाह से वादा करके खिलाफ वर्जी कर रहे हो तो अल्लाह ताला बख्शेगा? ऐसे भी ऐसे कारी कुरान को नहीं कहते कि उनके लिए कुरान सिफारिश करेगा, ऐसे कारी कुरान के लिए वो वसीयत नहीं कि अल्लाह के खास बंदे, अल्लाह के खास बंदे वो हैं जो कुरान पढ़ते हैं, जुबान से जो कहते हैं वो अमली मैदान में आ जाते हैं, अमल भी करते हैं, सीने को दिल को तौहीद से मामूल करते हैं, दिल से शिर्क को खुर्ज करके बाहर कर देते हैं, दिल में अल्लाह की मोहब्बत बसाते हैं, दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत बसाते हैं, दिल में कुरान की मोहब्बत बसाते हैं, कुरान पढ़ते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, वो काम करते हैं। अल्लाह के खास बंदे वो लोग होते हैं। तो खास बंदा बनना है, कुरान पढ़ना है, पढ़ करके हमें उसके मुताबिक अमल करना है। कुरान करीम आया किस लिए है? किस लिए आया हुआ है? गौर करने के लिए। हज़ा किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयाति व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। एक ऐसी किताब है जिसको हमने नाज़िल किया, बाबरकत है, पढ़ोगे तो बरकतें नाज़िल होंगी। और क्या है? ये इसलिए नाज़िल किया है ताकि लोग इसके ऊपर गौर करें, तदब्बुर करें, सोचें अल्लाह ने आयाते करीमा में कौन सा हीरा छुपा के रखा है, कौन सी बात बयान करके रखी है, वो कौन सा अमल है जिसे करने से जन्नत मिल जाएगी, समझने के लिए आया कुरान। लेकिन हमारा मिजाज क्या बन गया? नहीं साहब, कुरान की तिलावत कर लेंगे बस, सवाब एक हर्फ पर 10 नेकी, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? ठीक है, तिलावत करने के लिए भी है, लेकिन उससे बढ़ करके उसको समझने के लिए, अमल करने के लिए भी है। आज हमारा माहौल कैसा? कुछ ऐसे अहले इल्म भी होते हैं जो ये बोलते हैं, जनाब आप सिर्फ पढ़ो पढ़ो, अंदर घुसना नहीं, गौर करना नहीं, सूरह आराफ पढ़ना नहीं और फलां सूरह पढ़ना नहीं, पढ़ो खाली पढ़ो, ऊपर से पढ़ो, कुरान खाली करा लो, अंदर घुसना नहीं। क्यों? उन्हें पता है जैसे घुसेगा तौहीद आ जाएगी, शिर्क निकल जाएगा, इसलिए कहते हो कुरान सिर्फ पढ़ो, उस पे अंदर घुसने का माना समझने की कोशिश नहीं करना, तफसीर समझने की कोशिश नहीं करना। क्यों? तुम जिस भूल भुलैयों में हो ना, वो सारे काम करते रहो, हमारा भी पेट भरता रहेगा। कुरान खाने के लिए बुलाते रहोगे, हम आते रहेंगे, हमारा भी पेट भरता रहेगा। कुरान खानी, अरे मैं आपको बताऊं, कुरान खानी जो करते कराते हम भी करते, जमाना था हमारा, क्या होता मालूम? हम भी जब पढ़ते थे, टाइम ज्यादा हो रहा, जब पढ़ते थे तो क्या हाल था? मदरसे में खाना भी अच्छा नहीं मिलता था,
تو ارمان ہوتے تھے. ایک بچہ کو جہاں تک کہتا یار کوئی مرتا نہیں، یار کوئی مرتا نہیں. کیوں بھائی؟ جب کوئی مرے گا تب دعوت ملے گی، قرآن خوانی کرائیں گے. ایسے بھی مثال تھے. اور ہم لوگ کیا کرتے تھے؟ کوئی قرآن خوانی کروانے کے لیے آتا تھا، ماشاء اللہ ایک دم ٹیپ ٹاپ ہے، یہ کمزور آدمی نہیں، میں ادھر جاؤں گا. کیوں ادھر کیوں جاؤں گا؟ میری نیت خراب ہے. اس کے پاس جاؤں گا تو اچھا کھانا ملے گا، بس پیسے بھی ملیں گے. جب میری نیت پہلے سے خراب ہے تو وہاں جا کر کے پڑھوں گا تو مجھے نہیں ملا ثواب. تو جس کا انتقال ہوا ہے، جس کے نام پر بخشوانے کی بات ہے، اسے کیا ملے گا؟ مجھے میرے جیب میں نیکی نہیں آئی تو میں کہاں سے کسی کو دوں گا؟ میری نیت ہی خراب ہے، میری نیت ہی کھانے کی ہے، میری نیت ہی پیسے لینے کی ہے، میری نیت ہی ہے کہ میں پڑھوں گا نہیں، گھوٹالے کروں گا. کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں، ان کو پڑھا دیتے، آپ نے پڑھا، آپ نے پڑھا، کیا ہوگا؟ جس دینے کے بعد ہاں کتنا پڑھے بھائی؟ یوں پڑھ لو گے، ہاں میں نہیں پڑھا ہوگا. کتنے منٹ؟ 5 منٹ. کیا پڑھتے؟ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ شیرینی، مٹھائی ہے، بریانی ہے. یاد رکھو قرآن، میرے والد کا انتقال ہوا، میں پڑھوں گا. کتنا پڑھوں گا؟ 1 آیت ہی پڑھوں گا، 2 آیت ہی پڑھوں گا، 5 آیت ہی پڑھوں گا، ایک رکوع ہی پڑھوں گا. اے اللہ میں نے تیرا کلام پڑھا ہے تو اس کے ذریعے سے میرے والد گرامی کی قبر کو نور سے منور فرما دے. خود پڑھو نا، کیوں کسی کو بلا رہی ہو؟ اس کے پاس ہے ہی نہیں نیکی، کہاں سے لے گا نیکی؟ میرا باپ ہے، میرا دادا ہے، میرا دادا کا انتقال ہوا ہے، میں ان کا قریبی ہوں، میں ان کا پوترا ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں. میں دعا کروں گا تو دل سے مجھے نیکی ملی ہے، اور اس نیکی کو میں وسیلہ بنا کر کے اپنے دادا کے لیے دعا کروں گا. اللہ ضرور قبول فرمائے گا. لیکن دوسروں کو بلا کر کے ان کو پڑھوائیں گے، ان کے پاس نیکی آئی ہی نہیں ہے تو پھر کہاں سے ان کو پہنچے گا؟ اس لیے جو صحیح ہے وہ کرو، جو صحیح نہیں ہے وہ مت کرو. قرآن پڑھو، قرآن آیا ہے پڑھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. میرے بھائیوں اور بھی بہت سی باتیں اس سے متعلق ہے، لیکن وقت ناکافی ہو رہا ہے. اتنی اسی باتیں بہت کافی ہو گئی ہیں. اور یاد رکھیے قرآن کو ہمیں سمجھنا ہے تو ہمارے ابا دادا کی فکر نہیں چلے گی، ہمارے پردادا کی فکر نہیں چلے گی. کس کی چلے گی؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنا ہے، قرآن کی تفسیر سنت رسول سے کرنا ہے. قرآن کی تفسیر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، صحابہ نے کیا سمجھا ہے، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق ہم تفسیر کریں گے تب کامیاب ہوں گے. آج جو گمراہ ہو رہے ہیں نا، یہ آج کے دور کے جدی پدی علماء جو ہوتے ہیں نا، جن کو دنیا کی فکر ہوتی ہے، یہ لوگ لوگوں کو گمراہ کرنے کی الٹی پلٹی تفسیریں کرتے. صحابہ جو نہیں سمجھے وہ یہ صاحب سمجھ رہے ہیں. صحابہ کی سمجھ فیل ہو گئی، آج کے زمانے کے علماء کی سمجھ بڑی ہائی ہو گئی. ربیع الاول کی جو دلیلیں دی جاتی ہیں وہ کیا ہے؟ یہ پھرانے کی بات ہے لوگوں کے لیے. جو بدعت و خرافات کی دلیلیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو پھرانے کے لیے. ہماری عوام کی بھولی بھالی شارٹ کٹ راستہ ہونا جنت میں جانے کے لیے. شارٹ کٹ کیا ہے؟ میرے ہاتھ پر بیعت کر لے، جنت میں تیرے نام کر دوں گا. ایسے بھی لوگ جنتی دروازہ بنا ہوا ہے انڈیا کے اندر، جو گھس گیا جنت میں داخل ہو گیا. چاہے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، چند خام چلتا رہے، شراب پیتا رہے، یہ سب گناہ کرتے رہے، اندر گھس گیا بس، گھس گیا بس. وہاں جا کر جنت میرا پروانہ مل گیا، لو میرا گھر ہی لے لو. کروڑ پتی 1 کروڑ روپیہ دے دیتا کہ جنت ملے. اتنا آسان جنت پانا نہیں ہے. بڑی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، 5 ٹائم نماز پڑھنا پڑتا ہے، رمضان کا مہینہ آیا روزہ رکھنا پڑتا ہے، آپ کے اوپر حج فرض ہوا حج کو بھی جانا پڑتا ہے، سال میں زکات اگر فرض ہے تو اس کو زکات بھی دینا پڑتا ہے، رشتے داروں کے حقوق کو ادا کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر کے جنت ملے گی. اس لیے ہم تمام کو چاہیے قرآن کریم کی اہمیت کو سمجھیں، قرآن کریم کے مقام کو سمجھیں. قرآن کریم سے منسلک ہونے سے، متعلق ہونے سے ہم کو کتنا ثواب، کتنا فائدہ ملنے والا، ہم اللہ کے کیا بننے والے ہیں، اس پر غور کریں گے تو ہم خود بھی پڑھیں گے، ہماری جو اولاد ہے ان کو بھی ہم قرآن کریم کی تعلیم دلائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے.
اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کے بارے میں جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اور اہل قرآن کے بارے میں جو کچھ ہم نے کہا اور سنا ہے اس پر غور کرنے کی اور ہمیں خود بھی قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی اور قرآن کریم میں اللہ تو کیا کہہ رہا ہے اسے سمجھنے کی اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی اور جو کچھ ہمیں علم حاصل ہو اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی وسلم۔